شروع۔ خداوند یسوع مسیح کے پیارے اور عظیم اور جلالی نام میں آپ تمام جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ میرے سے پہلے 6 کلمات آپ کی خدمت میں مختلف خادمین نے پیش کیے ہیں اور بڑے سیاق و سباق کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے اور بڑی دل جوئی کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے وہ معلومات جن کا تعلق ان کلمات کے ساتھ تھا اس کا ذکر کیا ہے۔ میرے حصے میں یہ 7واں کلمہ آیا ہے جسے ہم ملاپ کا کلمہ کہتے ہیں، اور اس کے لیے جو آیات مقدسہ ہم تلاوت کر رہے ہیں وہ لوکا 23 باب اور اس کی 44 سے 46 آیات ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ پھر دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا اور سورج کی روشنی جاتی رہی اور مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ خدا باپ کلام کے اس حصے کے پڑھے اور سنے جانے پہ اپنی برکت نازل فرمائے، خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ جب ہم ان کلمات کا احاطہ کرتے ہیں تو بہت خوبصورت باتیں ہمیں ملتی ہیں، لیکن ایک بات جو آپ سے میں شروع میں کرنا چاہوں گا وہ بڑی گہری ہے، اور بتایا یہ جاتا ہے، مفسرین اس بات پہ متفق ہیں کہ پہلے جو 3 کلمات ہیں وہ دن کی روشنی میں ادا کیے گئے، لیکن جو آخری 4 کلمات ہیں تھا تو دن ہی، لیکن ایسا دن جس میں تاریکی چھا گئی، اور یہ آخری کلمات جو 4 ہیں یہ اس دن میں تاریکی کے دوران ادا کیے گئے، جس میں یہ 7واں کلمہ بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات ہم اور سیکھیں گے کہ پہلے 3 کلمات جو ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہے، اور پھر جو آخری 4 کلمات ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کی اپنی ذات کے ساتھ ان کا تعلق ہے، جس میں یہ 7واں کلمہ بھی ہے۔ ہم دیکھیں کہ یہ تاریکی کا ذکر جو ہمیں ملتا ہے کہ پھر تاریکی چھائی رہی، اس کا تعلق میری اور آپ کی ذات کے ساتھ بڑا گہرا جڑا ہوا ہے، اور ہمیں آج اس بات کو سمجھنا ہے کہ اس اندھیرے کی سب سے بڑی وجہ میری اور آپ کی زندگی میں وہ گناہ ہیں جو ہمارے آباؤ اجداد سے ہمارا پیچھا کرتے چلے آ رہے تھے، اور کلام یہ واضح کرتا ہے کہ خداوند خدا کی ذات اتنی پاک ذات ہے کہ جو گناہ کو دیکھ نہیں سکتی۔ اس لیے ہم اگر یہ سمجھیں کہ جو تاریکی چھائی رہی اور جس کے دوران 4 کلمات خداوند یسوع مسیح کے منہ مبارک سے ادا ہوئے، وہ اصل میں خدا کے گناہ کے خلاف یسوع مسیح پر عدالت اور جدائی کو ظاہر کرتی ہے۔ اور اس کی ایک اور وجہ بھی، ہم اس کو اگر اور تھوڑا ڈیپلی دیکھیں تو اس کی ایک اور وجہ بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ دکھوں کے وہ پہاڑ جو خداوند یسوع مسیح پر توڑے گئے، نہ تو کوئی زبان اس کا ذکر کر سکتی ہے اور نہ ہی کوئی آنکھ جو ہے وہ اسے دیکھ سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی محقق، نہ ہی کوئی معلم، اور نہ ہی کوئی قلم اس کا احاطہ کر سکتی ہے، کیونکہ بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ تاریکی صرف اور صرف ایک بیٹے کی باپ سے جدائی کے سبب تھی، وہ جدائی، وہ تاریکی جس کے سبب سے باپ کا رشتہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے باپ سے الگ ہوا، بیٹا اپنے باپ کی جدائی کو برداشت نہ کر سکا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک 4تھا کلمہ بولا گیا جو تاریکی میں تھا کہ ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اور پھر جب آپ 7ویں کلمے پہ آتے ہیں تو اس میں خداوند یسوع مسیح ہمیں
معلوم ہوتا ہے اور ایمان سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے باپ سے دوبارہ ملاپ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ تمام اناجیل یاد رکھیے اس بات پہ متفق ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ناصری نے یہ 7واں کلمہ یعنی اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں با آواز بلند کہا۔ حقیقت میں خداوند یسوع مسیح کے اگر آپ چھٹے کلمے پر غور کریں جسے ہم فتح مندی کا بھی کلمہ کہتے ہیں، یعنی وہ تمام ہوا، تو نجات اور مخلصی کے مشن کی تکمیل کے بعد خداوند یسوع مسیح کے ان الفاظ میں ایک خود اعتمادی اور فتح مندی کا رنگ جو ہے وہ ہمیں نمایاں طور پر نظر آتا ہے، کیونکہ جب تک وہ بنی نوع انسان کے گناہوں کے کفارہ اور نجات کے مشن کو مکمل کر کے اپنی جان کا نذرانہ خدا باپ کو پیش نہ کرتا، اس وقت تک بنی نوع انسان کے گناہوں سے آزادی کا کام مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے ضروری تھا کہ وہ نجات کے کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ اپنی جان بھی بہتوں کے لیے فدیہ کے طور پہ دے اور پھر وہ یہ الفاظ کہے کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ لیکن پھر واپس ہم آئیں گے، یہ بات ہم سیکھیں گے کہ یسوع مسیح نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، کیا یہ 7واں کلمہ با آواز بلند کہنا بہت ضروری تھا، یا اس کے پیچھے بھی کوئی حقیقت موجود ہے جس کو ہم کئی دفعہ سمجھنے سے اور دیکھنے سے قاصر رہ جاتے ہیں؟ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے، یاد رکھیے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب کسی شخص کو مصلوب کیا جاتا تھا یا مصلوب کیے جانے والا شخص مرنے کے قریب ہوتا تھا تو اس کے بدن میں اتنی سکت نہیں رہ جاتی تھی کہ وہ کوئی بات بھی با آواز بلند کر سکے یا زوردار آواز کے ساتھ کسی سے مخاطب ہو سکے۔ لیکن میرے مسیحا نے 7واں کلمہ با آواز بلند کہا۔ بڑی آواز کے لیے ایک یونانی لفظ ہم دیکھیں گے اور وہ لفظ ہے فونے میگالے۔ فونے میگالے یہ لفظ ہے اور اس کا لفظی مطلب یہ ہے پورے زور سے، پورے والیوم کے ساتھ آواز کو بلند کرنا۔ یسوع مسیح کی مصلوبیت یاد رکھیے ایک غیر معمولی واقعہ ہے، اس لیے وہ اپنی روح سونپتے وقت بھی اپنی کامیابی کا نعرہ پورے طور سے بلند کرتا ہے، اور یاد رکھیے یہ اس بات پر بھی مہر ثبت کرتا ہے کہ وہ رضاکارانہ اس عمل میں سے گزرتے ہوئے پورے ہوش و حواس میں موجود تھے۔ یہ کلمہ یسوع مسیح کے اختیار کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور جب آپ خداوند یسوع مسیح کی زمینی خدمت کو دیکھیں تو وہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پہ وہ صاحب اختیار ہمیں نظر آتے ہیں۔ آپ جب طوفان کا ذکر کریں جو کشتی میں آیا اور پھر اس طوفان کو، ہوا کو جھڑکا گیا، ایک اختیار نظر آتا ہے ان تمام چیزوں پر جو اس وقت سامنے نظر آ رہی تھی۔ پھر آپ دیکھتے ہیں 38 برس کا بیمار ہے، 18 برس کا بیمار ہے، جنم کا بیمار ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بیماریوں پر بھی اسے اختیار تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پر جو خوراک ہے، کھانا ہے، اس پر بھی ہم اس کے اختیار کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اپنی زندگی کے حوالے سے جب ہم اختیار کی بات کرتے ہیں تو یہ بات بھی ہمیں کلام مقدس میں نمایاں مقام پہ مل جاتی ہے۔ یوحنا 10 باب اس کی 17 سے 18 آیت اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے، باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے سکوں۔ کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں۔ مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔ یاد رکھیے یسوع مسیح کی رضاکارانہ صلیبی موت
खुदा बाप के इलाही मंसूबे की एक तकमील भी थी। एक आखिरी बात आपसे करना चाहूँगा और वो बड़ी ख़ास है। खुदावंद यीशु मसीह ने जो 7वां कलमा बोला, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, असल में अगर आप ज़बूर 31 देखें और उसकी 5वीं आयत देखें तो वहाँ पर इस कलमे को बड़ी सफाई के साथ लिखा गया है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर एक लफ्ज़ का इजाफा किया है और वो ए बाप है। आप 5वीं आयत देखें 31वें ज़बूर की, तो आपको मिलेगा वहाँ पर लिखा है, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जब आप यहूदी तरीक़ाकार को देखते हैं तो वहाँ पर हर यहूदी माँ के लिए ज़रूरी था, लाजिम था कि जब उसका बच्चा छोटा हो तो वो हर रोज़ शाम के वक़्त अपने बच्चे को सोने से पहले ये बात दोहराए और फिर वक़्त के साथ साथ ये पूरा ज़बूर जो था अज़बर याद होना उनके लिए बहुत ज़रूरी था। लेकिन इसमें ये 5वीं आयत थी, ये फिर एक वक्त आया हर यहूदी के लिए शाम के वक़्त सोने से पहले इस आयत का बयान करना लाजमी करार दिया गया। और उसकी बेसिक वजह यह थी कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। कोई शख्स नहीं जानता कि जब वो रात को सो जाता है उसके बाद वो कब जागेगा, सुबह जागेगा या नहीं भी। तो हम ईमान के साथ देख सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की माँ मुकद्दसा मरियम यकीनन अपने बेटे को हर रोज़ इस आयत को दोहराते हुए उसे अज़बर याद करवाती रही। और फिर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने वो बात जो अपनी माँ से सीखी थी बचपन में उसको आखिरी वक़्त तक नहीं भूला। कलाम मुकद्दस में हम ये तो बहुत याद करते हैं कि लिखा है कि उस राह पे बच्चे की तरबियत कर जिस पे उसने जाना है, वो बूढ़ा होके भी नहीं उससे फिरेगा। तो हम यहाँ पर इसका बाकायदा इजहार देख रहे हैं। लेकिन आज ये 7वां कलमा बहुत सारी बातों के साथ साथ हर साल हम इन कलमात की तशरीह सुनते हैं, लेकिन आज ये कलमा मुझे और आपको लम्हे फ़िक्रिया देता है कि क्या मैं और आप जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैं और आप अपने बच्चों के लिए आज क्या कर रहे हैं। आज की माँ अपने बच्चे को क्या सिखा रही है, आज की माँ अपने बच्चे के लिए क्या कर रही है। जब खुदावंद यीशु मसीह उस बात को नहीं भूले जो बचपन में सिखाई गई थी, तो अगर आज की माँ भी तहिया कर ले कि मैं अपने बेटे के लिए खुदा के कलाम की आयात को निकालूंगी, हर रोज़ शाम को उन आयात को पढ़ के सुनाऊंगी, ताकि मेरा बच्चा भी जब ज़रूरत पड़े तो इस कलाम के हथियार को इस्तेमाल में ला के इब्लीस को शर्मिंदा कर सके। तो याद रखिए, ये कलमा और ये आयात आपके लिए आज के दिन बाइसे बरकत बन सकती हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और हमारी दुआ है कि आप पर खुदावंद का हाथ ठहरा रहे, ताकि आप अपने बच्चों की तरबियत उसी तरह कर सकें जिस तरह मुकद्दसा मरियम ने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह की। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। थैंक यू।